and frankly, I feel like an imposter standing here in the presence of people like Bahadur Ali Chattha and Iman Mazari and Khurram Saab and Gawar Asad. You know, ये वो लोग हैं जो सही मानों में ट्रेंचेस में इस वक्त मौजूद हैं, जो इंसानी हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरी सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा उस तरह से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में या जो मूवमेंट्स हैं उनसे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं बस थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा आज के मौजूद के हवाले से, और एक उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि और दाद देना चाहूँगा कि कुछ जैसे लोग जो जब 90s में जवान हुए थे उस वक्त पाकिस्तान में इस तरह की गुफ्तगू की, इस तरह की तलबा सियासत की गुंजाइश बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी थी। और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है तमाम ये जो यंग यहाँ पर मौजूद हैं, सलाका है, काजी है, अब्दुल्ला है, रज़ा है, कि इन लोगों ने ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की हैं कि अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में इस तरह की रेडिकल पॉलिटिक्स मुमकिन हो पाई है, इस तरह की ऑर्गेनाइजिंग मुमकिन हो पाई है, जो बहुत अरसे से ऐसा नहीं हो पा रहा है। बात चूँकि एकेडमिक फ्रीडम के हवाले से मुझे कहा गया कि मैं कुछ गुफ्तगू करूँ, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ हिस्ट्री से है, मैं सिर्फ एक ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे सकता हूँ। और वो ये है कि अगर आप देखें कि 1920 या 1930 की दहाई में जब एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रही थी, तो उसमें जो तलबा थे, जो यूथ थी, उसका एक कलीदी किरदार था। लेकिन जैसे ही 1947 के बाद, चाहे वो हिंदुस्तान है या ख़ासतौर पर पाकिस्तान है, तो जो यूथ है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। वो उसकी एनर्जी को कंट्रोल करना वो एक नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है कि हमने किस तरह इसको एक यूजफुल शहरी बनाना है। यानी कि एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस के लिए तो उसकी ताकत, उसकी हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही मुल्क आज़ाद होता है तो उसके बाद जो प्रायोरिटी या फोकस है वो ये है कि इस यूथ को हमने डायरेक्शन देनी है, हमने इसको बताना है कि मुल्क की तरक्की के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस अमल को अगर आप देखना चाहें तो वो पहले दिन से एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद 1947 में हुआ कि किस तरह से एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में रहते हुए इन तलबा की ज़हनी या फ़िक्री तश्कील की जाए, जिसके लिए उनको इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू ज़बान से मुतारिफ़ करवाना ज़रूरी है। इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हम देखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मग़रबी पाकिस्तान में भी रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, और तलबा तहरीक का ही नतीजा था कि जब 21 फरवरी 1952 को बंगाली ज़बान की तहरीक पर गोलियाँ चलाई गई और बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए। और ये जो तलबा को और कैंपसेस को कंट्रोल करने की जो एक पॉलिसी है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको 1960 में दिहाई में जब पहली एजुकेशन पॉलिसी बनाई अयूब खान ने, और इसके अलावा एक इदारा था नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के नाम से, उनकी एक रिपोर्ट के दो जो नुकात हैं वो बहुत अहम है। पहला नुकता ये था कि हमें उस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को बनाने की बात हो रही थी, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का नया कैंपस उस वक्त बन रहा था, और उसमें तय ये किया गया कि ये कैंपसेस शहर से बाहर तामीर किए गए, क्योंकि अगर तलबा शहर में होंगे और वो इन सरकारी इमारतों के या पावर स्ट्रक्चर्स के नज़दीक होंगे तो ज़्यादा मोबलाइज करेंगे, ज़्यादा इंगेज करेंगे शहर के साथ, शहर की सियासत के साथ, ज़्यादा असरअंदाज होंगे। लिहाजा इनको शहर से दूर रखा जाए ताकि ये डीपोलिटिसाइज हो सके। दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क जो 60s में डिसाइड किया। दूसरी चीज़ जो उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क में नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो ने डिफाइन की वो थी कि हमें पाकिस्तान में मदरसा नेटवर्क को फ़रोग़ देना है, क्योंकि मदरसे का फारिग तहसील जो तालिब इल्म है वो आइडियल सिटीज़न बन सकता है। उसकी चूँकि एक वो इस्लाम पसंदी की तरफ मायल होता है और पाकिस्तान की नज़रियाती इस्लाम है, और इस नज़रियाती असास की बुनियाद पर हम इन एथनिक नेशनल डिफरेंसेस से बालातर होकर सोच सकते हैं। तो वो तालिब इल्म जो मदरसे के साथ अटैच होगा वो प्रेफरेबल है, वो आइडियल सिटीज़न है। लिहाजा मशरक़ी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, जिसके हवाले से पाकिस्तान की अशराफिया का यह ख्याल था कि ये बेरली मुसलमान है, ये तो इनमें अभी तक हिंदुआना असरात हैं, तो
تو وہاں پر جو بڑے بڑے دیوبندی علماء ہیں ان کو بھیجا جائے, ان کو انسینٹیوائز کیا جائے, وہ مشرقی پاکستان میں جا کر مدارس کو قائم کرے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان بنگلہ دیش میں بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں, اس کی جڑیں بہت بہت پرانی ہیں. سو یہ وہ ڈھانچہ ہے جو کھڑا کیا گیا. لیکن اس سب کے باوجود جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید دلانے کی گفتگو بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے کہ یہ ہر سطح پر, ہر موقع پر طلباء نے رجسٹ کیا ہے. اور میرے خیال میں جو 1968 کے آس پاس جو کچھ پاکستان کی تاریخ میں ہوا, سیاست میں ہوا, اس کو ایک اسٹوڈنٹ پیزنٹ ورکر انسرجنسی کہنا چاہیے. کہ انہوں نے ان کی موومنٹ ہے جس نے ایوب خان کو تخت سے اترنے پر مجبور کیا, اور اس کے نتیجے میں ایون یحییٰ خان کو اس بات پر مجبور کیا کہ پاکستان میں جمہوری اصطلاحات کا ایک عمل شروع ہو سکے. لیکن یہ ریورسل جو یہ پوٹینشیل تھا, جو ایک ریڈیکل لیفٹسٹ پوٹینشیل موجود تھا پاکستان کی سیاست میں, اس کا ریورسل شروع ہوتا ہے 70s میں. اور اس وقت تک جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, جو زیادہ تجربہ کار ہیں, جو اس دور سے واقف ہیں, کہ پاکستان کے جو کیمپسز تھے وہ بہت پولیٹیکلی چارج تھے. یعنی کہ گورنمنٹ کالج کے جو یونین کے انتخابات, پنجاب یونیورسٹی اور انٹر کالج کے یونین کے انتخابات کلیدی اہمیت کا حامل ہوتے تھے, اور اس کو لوگ کلوزلی فالو کرتے تھے. یہاں تک کہ, اور خاص طور پر امریکن ایمبیسی بڑی کینلی فالو کرتی تھی کہ ان انتخابات میں کون سے وہ نوجوان لیڈر ہیں جو حصہ لے رہے ہیں اور کس کی طرف پلڑا بھاری ہے. یہ جو ایک ریڈیکل پوٹینشیل تھا, یہ پھر 1980 کی دہائی میں جب ضیاء الحق کے آنے سے مکمل طور پر شفٹ ہو جاتا ہے, اور ایک طرح سے جماعتیفیکیشن آف پاکستانی ایجوکیشن سسٹم, اسپیشلی ہائر ایجوکیشن سسٹم, وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور کسی بھی طرح کی جو ایک آپ کہہ لیجیے جو متبادل سوچ یا سیاست, اس کے دروازے ختم ہو گئے. پنجاب یونیورسٹی چونکہ پاکستان کی سب سے قدیم, سب سے امیر یونیورسٹی تھی, اس پر قبضے کے معنی یہ تھے کہ ایک بہت بڑا جو پوٹینشیل تھا اکیڈیمک اور طلباء کے لیے, وہ ختم ہو گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کو پروفیسر وہاں پر تعینات کیا گیا 1980 کی دہائی میں, وہ 30 سال کے بعد وہاں کے ڈین بن گئے, وائس چانسلر بن گئے. اور جب وہ ان پوزیشنز آف اتھارٹی میں تھے تو انہوں نے انہی اسٹرکچرز کو ریپلیکیٹ کیا. تو ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ایک رائٹ ونگ جماعت کی بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہا ہے, تو انہوں نے آگے بھی اسی طرح کی سوچ کو پروان چڑھایا. انہوں نے اسی طرح کے ایک انٹلیکچوئل اسپیس کو وہاں پر انفورس کیا جو کہ جس کے لیے ان کو لایا گیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو یہ ہائر ایجوکیشن ہے, جو کسی زمانے میں بہت اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے تھے, وہ انٹلیکچوئل ویسٹ لینڈس بن گئے. اچھا 90s میں پھر لبرلائزیشن کا دور شروع ہوتا ہے, جس میں ریاست آہستہ آہستہ کسی بھی طرح کی ایجوکیشن میں یا ہیلتھ سیکٹر میں اپنی کسی بھی طرح کا رول پلے کرنے سے وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے, اور نجکاری کا عمل شروع ہوتا ہے, ڈی نیشنلائزیشن کا عمل شروع ہوتا ہے, فیس متعارف کروائی جاتی ہے. اسی طرح پھر مشرف دور کے شروع میں HEC کا قیام عمل میں لایا گیا, جس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کو فروغ دیا جائے. اور اس کی بھی ایک ظاہر ہے ایک امپیریل گلوبل کانوٹیشن تھی یا کانٹیکسٹ تھا, کہ جس میں وار اگینسٹ ٹیرر جو امریکی پیسہ تھا, اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو روشن خیال کرایا, جو ان کے خیال میں مسلمان روشن خیال نہیں تھے. اور اس کے تحت عطاء الرحمان جو HEC چلاتے تھے, اور ان کا ایک ٹپیکل ٹیکنو فاسسٹ امیج ایجنڈا یا ان کا ایک نظریہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ ایک ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ریولیوشن لانے کی ضرورت ہے, لہٰذا سائنٹیفک علوم ہوں گے, سینٹرلائزیشن ہوگی, کسی بھی طرح کی اٹانومی یونیورسٹیز کے پاس نہیں ہوگی, صرف نمبر آف یونیورسٹیز کو انکریز کیا جائے گا. ان یونیورسٹیز کے چارٹر میں اٹانومی نہیں ہوگی, ان یونیورسٹیز کے پاس وسائل نہیں ہوں گے, ان یونیورسٹیز کے پاس کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ریگرس اکیڈیمک یا انٹلیکچوئل ایجنڈا کو لے کر آگے چل سکے. لہٰذا نتیجہ یہ کہ شاید نمبر آف یونیورسٹیز 40 سے 400 ہو گئے, لیکن جو ان کا اوور آل معیار تھا وہ انتہائی پست ہو گیا. اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور جو ایک بہترین ادارہ تھا, کریٹ کالج لاہور ایک بہترین ادارہ تھا, جب ان کو یونیورسٹیز بنایا گیا, اس طرح لاہور کالج, اسی طرح اور کالجز کو یونیورسٹی بنایا گیا, اور افیکٹولی ان کو
پنجاب حکومت کے سیکرٹری ایجوکیشن یا ایک سیکشن آفیسر کے ماتحت کر دیا گیا، اور اس طرح سے جو اٹانومی ہے مکمل طور پر وہ ختم کر دی گئی یونیورسٹیز کی. سو اب صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہیز بین پرائیویٹائزڈ, but the quality of education has not improved at all. In fact, آپ میں سے شاید کچھ لوگ اس بات سے واقف نہ ہوں کہ the number of admissions in public sector universities جہاں پر فیس بھی زیادہ نہیں ہے وہ drastically fall کر رہی ہے. چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہے, چاہے وہ MUO کالج ہے, وہاں پر بے تحاشا ڈکلائن ہے. اور اس کی وجوہات ظاہر یہ ہے کہ کیمپسز ڈیپولیٹیسائزڈ ہے, کیمپسز کے پاس ریسورسز نہیں ہے, وہ سیکیورٹائزڈ ہے, وہاں پر کسی طرح کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہو سکتی, وہاں پر کسی طرح کا سیمینار کانفرنسز سوائے دو قومی نظریہ اس طرح کے مختلف موضوعات کے ممکن نہیں ہے. اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز وہ فنکشن پرفارم نہیں کر سکتی جو ان کا فنکشن ہے, وچ از نالج کریشن, انٹلیکچوئل انکوائری, ڈبیٹ, کنٹسٹیشن. یہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ممکن نہیں رہا. آخری بات کہ یہ اگین امید کی بات اگر کی جائے تو شاید ہم اس وقت پاکستان 1971 کے بعد 1971 سے بھی شاید بڑا کرائسس ہے جس سے پاکستان فکری طور پر گزر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا جو بھی ایک کنسنسس جو ایک ڈیموکریسی کی بنیاد پر, آئین کی بنیاد پر تشکیل پایا تھا, وہ کنسنسس انہی جماعتوں نے, انہی سیاسی جماعتوں نے جس اس کنسنسس کو تشکیل دیا تھا اس کو بالکل ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم ایک ورلڈ میں زندہ ہیں, لیکن اس ورلڈ میں اور کے ہوتے ہوئے آئی تھنک ایک امید کی کرن بھی پیدا ہوتی ہے کہ اب پرانا ڈھانچہ تو وہ سیدھا ہو چکا ہے, وہ اپنی ہی تضادات کے وزن تلے دب چکا ہے, اور اس کی جگہ ایک نئے ڈھانچے کی بنیاد رکھنے کی امید پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ امید اسی وقت کارگر ثابت ہے, اسی وقت ایک مٹیریلائز ہوگی اگر ہم منظم ہو سکیں گے, اگر ہم پروگریسو ریڈیکل پالیٹکس کو منظم کر سکیں گے. وگرنہ بہرحال اس بات کا بھی امکان شاید زیادہ موجود ہے کہ اس سے زیادہ ریگریسو ڈھانچہ وجود میں آئے گا, کیونکہ وہ قوتیں بہرحال زیادہ منظم ہیں, ان کی آن گراؤنڈ زیادہ سپورٹ موجود ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ممکنات کا ایک رستہ, ایک دروازہ کھلا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو دوست یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, جس طرح کی انہوں نے سیاست کی بنیاد پاکستان کی یونیورسٹیز میں رکھنا شروع کی ہے, یہ سوچ آگے بڑھے گی, اور اس کی بنیاد پر ہم پاکستان کے لیے ایک نئے روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں گے. شکریہ.